السلام علیکم، میں ہوں فیض رحمان اور اس وقت آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن سے یہ پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارا پہلا باقاعدہ اس نوعیت کا ایک سیگمنٹ ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس وقت میرے ساتھ دو واقعی بہت ہی سیزن، بہت ہی ایکسپیرئنس اور دو اہم مقامات سے لوگ ہم کو جوائن کر رہے ہیں۔ انور اقبال صاحب جو واشنگٹن ڈی سی میں ڈان کے کورسپونڈنٹ ہیں، بہت سینئر ہیں، جرنلسٹ ہیں اور بڑے کنیکٹڈ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی اگین ایک سینئر جرنلسٹ اور میڈیا ایگزیکٹو، میڈیا مینیجر، جو کہ کئی ان کا اعزاز ہے کہ کئی چینلز کو لانچ کر چکے ہیں، نامی گرامی شخصیت ہیں ہماری میڈیا انڈسٹری کی، ندیم رضا۔ اور السلام ان علیکم۔ کی صرف وعلیکم السلام، ان کی صرف خاص بات یہ نہیں ہے کہ یہ میڈیا ایگزیکٹو ہیں بلکہ بڑے باخبر صحافی بھی ہیں۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ ہم جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے آج کی گفتگو کے لیے، تو ندیم سے پہلے بات شروع کریں گے کہ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ جو حالات ہیں اس وقت، کیونکہ ہم نے یہ اپنا سیگمنٹ اناؤنس کیا تھا آلموسٹ ایک ہفتے پہلے اور ظاہر بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، اور ابھی لائیو جانے سے پہلے ہمارے دوست انور اقبال صاحب نے ازراہ تفنن یہ فرمایا کہ بھائی پروگرام جلدی شروع کریں، جلدی لائیو جائیں، کیونکہ عمران خان کی کال ان کے پاس آ رہی تھی۔ میرے خیال میں دوسرے فون پہ کال آ گئی ہے شاید، وہ اسی لیے وہاں چلے گئے۔ ہاں وہ عمران خان کے ساتھ ساتھ وہ بار بار پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ جلدی سے فیصلہ کریں، میں رہوں گا یا جاؤ۔ ایک جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ ازراہ تفنن ایک مذاق کی بات تھی، لیکن دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ بات جو باتیں کریں بہت سنجیدگی سے کریں، اور دوسری بات یہ کہ کچھ ایسی باتیں کریں جو لوگوں، ہمارے جو دوسرے صحافی ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم براہ راست اپنے کیبل ٹی وی پر، نیشنل ٹی وی پر یہ باتیں نہیں کر سکتے، تو کم از کم ہمارے جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے، ان لوگوں کو یہ ایک بینیفٹ، ایک پرولیج ہونا چاہیے اس فورم کا کہ ان کو کچھ ایسی باتیں معلوم ہوں، کچھ ایسی انسائٹ ملے، کوئی ایسا انالیسز ملے جو کہ کہیں اور ان کو اویلیبل نہیں ہے۔ اویلیبل اس لیے نہیں ہے کہ بہت سی پابندیاں ہیں وہاں پر۔ تو ندیم، چونکہ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں اس وقت، تو گرمی کے علاوہ اور دوسری گرمیوں کی کچھ بات کیجیے، بتائیے کیا حالات ہیں، اور واقعی یہ بات صحیح ہے، درست ہے کہ عمران خان جنگ گروپ اس میں بہت سے کالمس لکھ رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں۔ مظہر عباس ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کالم لکھا ہے کل -1، اور انہوں نے پوری پاکستان کی تاریخ بتایا کہ -1 -2، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ -1 نہیں بلکہ کسی حد تک -4 تک بات جا سکتی ہے۔ تو -3 تو خیر بہت عام سے نام ہے، لیکن مجھے -4 کا بھی مطلب سمجھ نہیں آیا۔ تو آپ ذرا مجھے کچھ بتائیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، صرف یہ ایک ہوائیاں ہیں ایسی اڑائی جا رہی ہیں، ٹیمپریچر چیک کیے جا رہے ہیں، یا واقعی اس میں کچھ سبسٹنس ہے؟ دیکھیں، مظہر عباس صاحب جو لکھتے ہیں اس کے پیچھے صداقت کچھ نہ کچھ ضرور ہوتی ہے، کیونکہ جیسے کہ وہ ماشاءاللہ سے کسی بھی چیز کا جب احاطہ کرتے ہیں، اس کی پوری تاریخ کو کھنگالتے ہیں، اس کے بعد ہر چیز کو وہ پیش کرتے ہیں۔ تو وہی صورتحال چل رہی ہے، جیسے فواد چودھری کی جو وائس آف امریکہ کو جو وہ انٹرویو دیا گیا تھا، اگر اس مثلث کو بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح کی مثلث ہے وہ فواد چودھری، جو اپنے اسٹیٹ کنٹروورسی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے وہ کافی فیمس ہیں۔ پھر سہیل وڑائچ اس کے اندر ایک کریکٹر کہ انہوں نے پہلے شہباز شریف کا انٹرویو کیا، جس نے پاکستان کی سیاست کے اندر ہلچل مچائی، کیونکہ ایک بڑا ٹھہراؤ تھا، کوئی ہلچل نہیں تھی، لیکن شہباز شریف جب آتے ہیں، پھر جب انہوں نے کیا کہ ان سے یقین دہانی کرائی گئی تھی، یہ جو میسج کے ذریعے وہ آئے تھے، تو وہ تھا۔ اچھا، پھر VOA جیسے پتہ ہے کہ اس کے بھی پابندی بھی ہے، تو اس طرح کی جو چیز چلی ہے وہاں سے، اس کے بعد سے ماحول سرگرم ہے۔ پھر جو ایک پتہ کھیلا ہے فواد چودھری نے، انہوں نے ایک ہی تیر سے 2 شکار کیے ہیں، 2 کو ایک دم ہٹا دیا، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی، جو بھی پارٹی کے اندر جو باتیں چل رہی، جو انہوں نے جس طرح سے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے جو پارٹی کے اندر ہو رہا ہے، تو وہ انہوں نے خود کہہ دیا ہے، جس کی چینل گوئیاں ہو رہی تھی اور بارہا اس کی تردید بھی کی جا رہی تھی، لیکن ایسا ہے۔ جو بات کی آپ نے -3 اور 4 کی، پھر ایک اور بھی کردار پھر ابھی موسٹ کرنٹلی
وہ بھی ایک اور چل رہا ہے، شفقت محمود صاحب کے بھی حوالے سے چیزیں جو ہے وہ گردش میں ہیں کہ ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے. اور جو سیاسی ماحول جس طرح سے گرم ہو رہا ہے، دیکھیں معلوم سب کو ہے عمران خان کو فکر کوئی بھی نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ کوئی بھی سازش کر لے وہ کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جن کے سہارے وہ آئے ہیں یا جن کے ووٹوں سے آئے ہیں یا لائے گئے ہیں. جب تک وہاں سے ان کا دل نہیں بھرتا تو اس وقت تک عمران خان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. کیوں؟ آپ نے ایگزامپل دیکھ لی بجٹ کا، جو بجٹ سیشن تھا اس کے اندر کیا صورتحال رہی ہے. اور ایک لمحے کو یہ تاثر مل رہا تھا وہ کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے ہمارے یہاں کے تجزیہ کار اور کچھ اینکر جو ہیں، کیونکہ ہر کسی کی خواہش کے مطابق چیزیں نہیں چلا کرتی ہیں. لوگوں کی خواہش تھی کہ یہ بجٹ منظور نہیں ہوگا، لیکن میں نے اپنے ٹی وی پہ بولا بھی تھا کہ بجٹ اسی طرح سے منظور ہوگا جیسے وزیر اعظم بنے اور جیسے سینٹ کے چیئرمین بنے، تو اسی طرح سے وہ بھی کلیئر ہوا. تو یہ عمران خان کو بالکل واضح ہے کہ کچھ نہیں ہونا. جب ہونا ہوگا یہ صورتحال میرے خیال میں ہے نہیں، جو حالات ہیں سسٹم اس طرح کے متقاضی وہ نہیں ہے. جو صورتحال ہے کون آئے گا؟ کیونکہ عمران خان نے جسے اسمبلی میں کہا ہے کہ -1 اگر میں رہوں یا نہ رہوں لیکن آپ لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. صورتحال میں کوئی بھی ہما یہ اس کا وزارت عظمیٰ کا کوئی نہیں سجائے گا. کسی کے پاس اتنا ویژن نہیں ہے کہ اس وقت کی جو ملک کی صورتحال ہے اس کو سنبھالے. کیوں یہ سسٹم میرے خیال میں فی الحال اسی طرح سے چلے گا، اور یہی جو ہے مقتدر حلقوں کے بھی ان کے وسیع تر مفاد میں یہی بہتر ہے. تو اس میں جو چاہ رہے ہیں وہ سب کچھ وہ چل رہا ہے اسی طرح سے، تو ان کے ہٹانے سے فائدہ نہیں ہوگا. میرے خیال میں یہ نقصان ہوگا. ہاں لیکن یہ باتیں بھی اگر ساتھ ساتھ چلیں گی تو کچھ تھوڑی بہت ہلچل ہونی چاہیے، کہ جیسا کہ بلاول بھٹو نے جو اپوزیشن کے کردار ادا کر رہے تھے اور خواجہ آصف نے جس طرح سے کہا تھا کہ بجٹ ہم مسترد کرتے نہیں ہونے دیں گے منظور، وہ دیکھیں کتنے آرام سے ہوا، سب باہر چلے گئے، تقریر ہو گئی اور سارا کام نمٹ گیا. تو ایسی وہ نہیں ہے صورتحال. انہوں نے مختلف چیزیں ان کے خلاف نکال دی، پریس کانفرنس سے ہو رہی ہیں جس طرح سے علی زیدی کو لے کر آئے. یہ صرف سیاست کا یہ جو ٹیمپریچر ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت شدید گرمی پڑ رہی ہے. میں اسلام آباد میں ہوں جہاں پہ 40 سے اوپر ٹیمپریچر ہے اور گھر میں اے سی بھی کام نہیں کرتا ہے. تو پھر آپ اندازہ لگا لیں سیاست کی شدت بھی اسی طرح سے ہو رہی ہے، لیکن ان کا اے سی کام کر رہا ہے اس وقت. اچھا، یہ بہت اچھی باتیں کی آپ نے. اچھا، اس سے پہلے ابھی ایک ہماری صحافی ساتھی ہیں نورین زہرا، انہوں نے کہا ہے کہ اس کو پبلک کر دیں، اور میں تو سمجھتا کہ پبلک ہے یہ، اور اس کو ہم لوگ سب واچ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. میں نورین سے کہوں گا کہ ذرا مجھے وہ اس میں لکھ بھی دیں کہ اس کو کہاں جا کے کرنا ہے پبلک، ہو رہا ہے میں دیکھتا ہوں. کیونکہ میں نے تو اس کو پبلک کیا تھا، لیکن اس کو میں دوبارہ دیکھتا ہوں کہ تاکہ یہ سب یعنی کہ ریئل ٹائم میں فیضیاب ہو سکے. ہاں ریئل صحیح بات. اچھا، میں نے خیر سے پبلک ہی کامنٹ کیا کہ ہم یہ بتا دیں کیسے کرنا ہے. ہم تینوں اس وقت جو ہیں ذرا تھوڑے سے ٹیکنالوجیکلی چیلنج ہیں غالباً. اچھا دیکھیے، بڑی دلچسپ باتیں کی آپ نے اس میں. ایک انور صاحب انہوں نے جو بات کی ہے جی کہ میرا خیال میں نادانستہ طور پہ کر گئے کہ عمران خان کو جو لوگ لائے ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے ایک لفظ استعمال کر لیا کہ جن کے ووٹ سے آئے. اچھا، میں تو سمجھتا ہوں کہ عوام لے کے آئے ہیں، عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں. عوام اگر آپ اس طرح گیم کریں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی. آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، سارے سب کوئی ہر پاکستان میں ہر بالغ آدمی سب کچھ سمجھتا ہے. آپ ایسے نہ کریں. بات یہ ہے صاحب کہ پہلے تو یہ بات کہ یہ خبریں کیوں لگتی ہیں تبدیلی کی. تو ضیاء الحق کے زمانے میں حکومت پوری کی پوری تبدیل نہیں ہوتی تھی، وزرا تبدیل ہوتے تھے، اور ہر تہوار خبریں آتی تھی کہ کابینہ میں رد و بدل کا امکان، فلاں فلاں وزیر جائیں گے فلاں. تو ایک زمانے میں شیخ رشید صاحب بھی وہ نام شامل کروانے والوں میں تو ہم نے تو پوچھا یا آپ کو پتہ ہے کہ فلاں فلاں صاحب آپ کے ساتھ دوست ہیں، آپ ان سے یہ خبریں لگواتے ہیں کہ کیا سچ میں تبدیلی ہونی یا نہیں. تو بڑے زور سے ہنسے میں پنجابی میں کہا یار لوگوں نے اپنا نام شامل بھی کروانا ہوتا ہے.
तो लोगों ने अपने नाम भी शामिल करवाने होते हैं लिस्ट में, ताकि सदर साहब को यादगानी होती रहे कि हम भी मौजूद हैं, भाई हमें भी नज़र में रखें जो कभी तब्दीली हो। तो पहली बात तो ये है कि वो लोग हैं जो तब्दीली चाहते हैं, उनके ख्वाहिश होती है। फिर दूसरा जो वो हल्का है, ये आवाज़ कैसी आ रही है? दूसरा मैसेजेस गालिबन वो ये आ रहे हैं किसी तो उसकी पंखे वजह से। की आवाज़ है ये, अच्छा, पंखा या किसकी? एसी। दूसरा हल्का जो है वो है उन लोगों का जो कि हिज़्ब मुखालिफ से ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी है, एमएलएन है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये सिस्टम हमेशा रहा। खुद इमरान खान ने भी यही काम किया कि हुकूमत बनने के आप 1 हफ्ते बाद ही आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि हुकूमत जा रही है, हुकूमत जा रही है, हुकूमत जा रही है। तो उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन था। तीसरी चीज़ होती है सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, वो भी हमारे यहाँ इस वक़्त ऐसी है। तीसरी चीज़ क्या कही आपने दोबारा सही में? सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, जो जी, ज़मीनी सूरत-ए-हाल है, जी। उसकी वजह से कि मईशत तबाह हो गई है। वजह जो भी हो, कोविड-19, अब तो कोविड-19 है, उससे पहले भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उसका कसूरवार ये हुकूमत हो या पिछली हुकूमत हो, उस पे बहुत सारी इस पे डिस्कशन हो सकती है, लेकिन बहरहाल मईशत तबाह हो चुकी है। हुकूमत का कोई ख़ास कंट्रोल किसी चीज़ पे नहीं है। हुकूमती पार्टी के अंदर इख्तिलाफ़ात हैं। तो इन हालात में एक अफरा-तफरी का माहौल है, उसमें ज़ाहिर है लोगों के ज़हन में ये बात बार-बार ये आती है कि ये चीज़ कब तक चलेगी, कैसे चलेगी? तो कुछ न कुछ चेंज होना चाहिए। तो उसकी वजह से भी तब्दीली की बातें होती हैं, लेकिन बात बिल्कुल आके वहाँ रुक जाती है जो नदीम रज़ा साहब ने बात की। बात ये है कि ऐसे मुल्क में जहाँ जो जैसे अब आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो आपको पता लगता है कि एक मूवमेंट बिल्डअप हो रही है। 4 साल, एक तो इलेक्शन 4 साल बाद ही, मुझसे पहले नहीं होंगे। लेकिन उस मूवमेंट का एक इम्पैक्ट पड़ेगा राय आमा पे, जो कि वोटों की शक्ल में भी नज़र आएगा। तो जब ऐसा होता है, तो आप वाज़ह पेशगोई कर सकते हैं कि भई ये होना है या नहीं होना है। हमारे यहाँ ये चीज़ आप ये तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि राय आमा पे किसी भी डेवलपमेंट का क्या असर हो रहा है, लेकिन आप ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उस डेवलपमेंट की सूरत में हुकूमत तब्दील होगी या नहीं होगी, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है, वो सियासत से बाहर का है, और वो उनका ये जो रोल है, वो हमने उनको खुद किया हुआ है। क्योंकि हमारी आइन के मुताबिक हमारी जो अफ़वाज हैं, वो ना सिर्फ़ ज़मीनी पाकिस्तान की ज़मीनों की जोग्राफियाई सरहदों की, बल्कि पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की भी मुहाफ़िज़ है। यानी उन्होंने नज़रिए पाकिस्तान का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसमें ज़ाहिर है फिर खुद ब खुद ये बात आ जाती है कि ऐसे एलिमेंट्स को, जिनको वो समझते हैं कि वो नज़रिया पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, उनके खिलाफ काम करें। तो एक रोल हमने दे रखा है, वो रोल वो अदा करते हैं। तो इसलिए आप उसको एनालाइज़ नहीं कर सकते, एनालाइज़ इसलिए नहीं कर सकते कि जितने भी लोग, मैं सबको जानता हूँ साथियों को, कोई भी उनमें ऐसा नहीं है जिसका इतना कॉन्टैक्ट फौज के अंदर उनको बुला के कोर कमांडर ब्रीफ करें कि मियाँ हम ये करने वाले नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सब छोटे-मोटे जो ज़राए हैं, कर्नल लेवल के, बहुत ज़्यादा ब्रिगेडियर लेवल के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, वो जो करने वाले थे, उनका भी फौज के मुख्तलिफ हज़ारों से ताल्लुक होता है। वो अपनी स्पून फीडिंग कर रहे होते हैं, उनका वो मुख्तलिफ टारगेट होते हैं, उनके मुख्तलिफ रीडिंग। आप कहना ये चाह रहे हैं कि इस वक़्त जो हमारे जो बहुत ही इन्फॉर्म्ड जो जर्नलिस्ट और एनालिस्ट्स हैं, जो बातें करते हैं, तो उनकी पहुँच सिर्फ़ कर्नल कैप्टन से लेके ब्रिगेडियर लेवल तक की होती वाली। कैप्टन द्वारा को कुछ नहीं पता होता, ब्रिगेडियर को मतलब कर्नल ब्रिगेडियर की बात नहीं है। कुछ इदारे हैं फौज के अंदर जो जिनकी जिम्मेदारी होती है राय आमा बनाने वालों से राब्ता रखना, वो उनको इन्फॉर्म करते हैं, और वो जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके पीछे उनका अपना मकसद है, यानी प्योरली इन्फॉर्मेशन की वजह से नहीं दी जाती। कोई एक्सरसाइज होती है, कुछ गेस करना होता है, कोई एस्टिमेट लगाने होते हैं, कोई फैसले करने होते हैं। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि सारी बातें सरासर गलत हैं, बातें गलत नहीं है। ज़मीनी सूरत-ए-हाल मौजूद है, तब्दीली की ज़रूरत मौजूद है। लेकिन अब मैं बात मेरी लंबी हो गई, लेकिन अगर आप इस बात को आप देखिए, फ़र्ज़ करें हम तीनों कोर कमांडो हैं, और हमने फैसला दिया गया है कि भई पाकिस्तान की ये सूरत-ए-हाल है, माशी ये सूरत-ए-हाल है, सियासी ये बॉर्डर्स की सूरत-ए-हाल है, जो कि इंडिया जिस तरह की स्टाइल अंगेज़ी मुसलसल कर रहा है, पहले कभी इस तरह की इतनी ज़्यादा स्टाइल अंगेज़ी नहीं थी। ये बात वाज़ह हो चुकी है कि मोदी ये चाहता है कि कम अज़ कम उसके होते हुए कश्मीर का मसला हल हो जाए, और उसकी नज़र में कश्मीर के मसले का सिर्फ़ एक हल है
کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان انڈیا لے لے اور اس کے بعد کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس میں جو چائنا نے ابھی موو کیا وہ صرف چائنا کی بارڈر کے کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا, لیکن جو گلگت بلتستان سے جو اس نے اپنا ٹریڈ روٹ بنایا ہے اس کو خطرہ تھا. اور چائنا یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس طرح پاکستان کے ساتھ ہو گیا تو چائنا اس کے بہت نقصان پہنچے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہوگی اور اگر آپ فوجی جنرل ہیں تو آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ اس وقت عمران کو ہٹا کے اس لیے بلکہ آپ یہ سوچیں گے کہ کیا عمران کو ہٹانے سے جو آنے والا فرد ہوگا یا قوت ہوگی یا گروہ ہوگا کیا اس کا تعلق بہتر کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میری ہمدردیاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. میں نواز شریف کو بھی سمجھتا ہوں انہوں نے اچھا کردار ادا کیا جدوجہد میں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف یا پیپلز پارٹی کے پاس ایسی کوئی ٹیم ہے جو آج کی صورتحال کو ایک ساتھ تبدیل کر دے گی. کوئی بھی نہیں کرتا. اچھا یہ جو اب بتائیے آپ کو اپنے ندیم صاحب, یہ بہت اچھا پوائنٹ دیا انہوں نے کہ اگر ہم تینوں کور کمانڈرز اور انہوں نے تو کسی اور تناظر میں تھے, اگر ہم تینوں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں تو ایک اپنے پرسپیکٹو سے بتائیں کہ واقعتاً اس معاملات ایسے ہیں کہ عمران خان کو کا ساتھ چھوڑنا چاہیے یا ان کو اب خیر بات کہنا چاہیے. کم سے کم مجھے نہیں لگتا ایسا, لیکن اگر آپ یہاں بیٹھ مجھے بتائیے کیا. نہیں دیکھیں, بات جیسا بھی کہہ رہے تھے انور صاحب کہ تینوں یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اندر سے اس طرح سے ہوتی ہے. سوری اپنے مفروضات پر مبنی چیزیں وہ لے کے آتے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ میں نے کہ پاکستان کے بارڈرز پر کیا ہو رہا ہے, پاکستان کی سیاست میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, معیشت کہاں کھڑی ہے, تو اس اجلاس کو لنک کر دیتے ہیں اس کے ساتھ کہ اپنے مفروضات ہو سکتا ہے شاید کہ یہ بھی ڈسکس آئی ہو, اس میں یہ فیصلہ ہوگا اور کہیں سے کوئی ایک کلو مل گیا. وہ ایک دیکھیں صحافی کا کام کیا ہے اور آج کل یہی ہو رہا ہے, وہ صرف کڑیوں سے کڑیاں ملاتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے, اور بہت سی چیزیں زمینی حقائق کو میچ کر رہی ہوتی ہیں. تو اسی لیے پرسیپشن یہ لیا جاتا عوام کے اندر, ہاں ہو سکتا ہے وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں. اور رہی بات دوسری کہ عمران خان کے بعد کوئی دیکھیں سر دست کوئی اس طرح کے نہیں ہے. میں اگری انور صاحب نے جو کہا کہ کسی کے پاس کوئی سیاسی سوجھ بوجھ اس وقت اس طرح کی نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس مشکل حالات سے نکال سکے. ویری ٹرو. اگر ان کے پاس ویژن ہوتا تو قومی اسمبلی کے اندر جس طرح سے ڈبیٹ چل رہی تھی, صرف ایک دوسرے کے اوپر تیر چلائے جا رہے تھے. اگر آپ کو بجٹ سے اختلاف تھا, ان کی پالیسی سے اختلاف تھا, اگر انہوں نے عوام کے لیے 10% یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا تو آپ کو چاہیے تھا کہ تجویز پیش کرتے کہ آپ اس مد میں سے پیسہ کم کر کے یہاں رکھیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا پیس ہو جائے. تو یہ ہمارے یہاں کبھی ماضی میں ہم نے نہیں دیکھا. صرف تنقید برائے تنقید ہوتی ہے, تنقید برائے اصلاح کا پہلو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. جیسے آپ کے یہاں باہر یورپ میں ادھر ادھر اسی طرح سے ہوتا ہے, شیڈو بنا کے رکھتے ہیں, کیبنٹ بناتے ہیں, اس طرح اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے وہ چیز نہیں ہے. اور آپشن کی بات جو ہے وہ عمران خان بھی کہہ چکے ہیں. دیکھیں بات کہیں ہو رہی ہوگی, لیکن میں ایگزامپل دیکھتا ہوں پتنگ بازی کی. جب آپ پتنگ اڑا رہے ہیں اس کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں, پتنگ کہیں کی کہیں جا رہی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتی جو ہے وہ میں ٹی وی پہ دی تھی, یہاں نہیں دی ہے. تو وہ میرے خیال میں ہے نا موسٹ اپروپریٹ آئی تھنک اس موقع پہ. تو وہ چرخی خالی ہوتی رہتی ہے نا, بولتے ہیں نہیں کافی ہو گیا بھائی, اب تو یہ واپس ہی نہیں آ رہے نا, تو تھوڑا سا کھینچائی شروع کرو. تو وہ سب بہت ضروری ہوتا ہے میرے خیال میں. وہ اس ٹائم پر ہم آ گئے ہیں کہ تھوڑا سا ان کو بھی کریں, کیونکہ وہ کسی کو کھاتے میں نہیں لا رہے تھے. وجہ اس کی یہی تھی 2 سال میں سر ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان 2 سال کے بعد لوگوں سے ملے, اور کتنے ہی ایم این اے ایسے بھی ہیں الیکشن کے بعد پہلی بار انہوں نے اس کا یعنی کہ چہرہ کشائی کرائی ہے, یعنی چہرے سے نقاب اٹھا کے ان کو دکھایا, ان سے ملاقات کی ہے. تو وہ اس طرح سے اس نے اپنی نقاب کشائی اس طرح سے کروائی ہے. وہ اس لیے کروائی ہے کہ تھوڑی سی ڈور کھینچی گئی ہے
وہ اتنی ڈھیل تھی اس کے، کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا الیکشن میں لوگ آ رہے تھے انہیں نہیں پتا ہوتا کہ جہازوں کے ذریعے آ رہے تھے اور وہ صرف ایک پٹا ڈالتے تھے اس کے بعد فوری چلے جاتے تھے. یہ بالکل ریئل ہے. چند منٹ سے وہ ڈلتا تھا اس کے بعد ملاقات نہیں ہوتی تھی. اس کے بعد اب ملاقات ہوئی ہے تاکہ کیوں کہ لوگ متنفر ہو رہے تھے اندر ہی. اس حکومت کو کسی اپوزیشن سے خطرہ نہیں ہے. جتنی یعنی کہ ساؤنڈ اپوزیشن ہے وہ اتنی ہی منتشر بھی ہے. وہ کبھی بھی اگر چاہتے ہوئے بھی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتے. انہیں صرف اور صرف ایک آسرا دیا جاتا ہے کہ اب کچھ ہو جائے گا. ایسا کوئی کچھ نہیں ہونے والا. عمران خان نے کنٹینیو کرنا ہے. بات یہ نا کہ آپ کے پاس حل کسی چیز کا کیا ہے. ابھی دیکھیں آپ کے پاس یہ کرونا چل رہا ہے. کرونا اللہ نہ کرے یہ میری ایک وہ ہے کہ ہم اس کا بھی حال پولیو کے جیسا نہ کر دیں. کیونکہ ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے ہمیں پاکستان، یہ میں شروع سے کہہ رہا تھا کیونکہ ہماری جو پالیسی ہیں وہ کنفیوژن پر مبنی پالیسی ہیں. ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. کرتے وہ ہیں جو ہم کہتے نہیں ہیں. تو اسی کی وجہ سے عوام بھی متنفر ہو رہے ہیں. تو جنہوں نے ووٹ دیا اب عام حالات میں کسی ساتھ بیٹھے نا جو ان کے جو اپنے ہیں ایم این اے ایم پی ایس اور بعض منسٹر وہ جنہوں نے اسٹرگل کیے حکومت کے لیے، جنہوں نے اسٹرگل کیے. لیکن وہ جو بریف کیس مافیا ہے جو یہ پولیٹکس کے اندر ان کیا گیا ہے، جو باہر سے امپورٹ کیے گئے ہیں، وہ آ کے ان کی وجہ سے جو پالیسی بن رہی ہیں کیونکہ ان کا اسٹیک پر کچھ نہیں ہے. یہاں پہ جو ووٹ لے کر آئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر یا وزیر بنے ہیں وہ ان کا وہ خطرے میں ہے. کیوں؟ عوام کو وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. وہاں جاتے ہیں عوام پوچھتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے. تو وہ پریشانی ہو رہی تھی. یہ تھوڑی سی اسی لیے یہ ڈور جو ہے وہ کھینچی گئی ہے. باقی جو راوی جو ہے وہ آپ کا اسی طرح سے سکھ اور چین کے اندر لکھے گا فی الحال. اچھا ڈور کھینچی. اچھا ایک میں اس موقع پہ ذرا اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہے اس موضوع پر آپ لوگوں کے لیے تو ہم کو بھیجیں. اس سوال کو بھی ہم انٹرٹین کر سکتے ہیں. اچھا اب دیکھیے یہ جو بات آپ نے کی نا کہ جیسے زمین حقائق کی بات کی ہمارے ساتھی انور نے کہ اور آپ نے یہ بات کی کہ ہم اس وقت ڈھیل تو دی گئی ہے لیکن کوئی ہم کو آپشن نظر نہیں آ رہا. خود انہوں نے بھی فرما دیا ہمارے عمران خان صاحب نے وزیر اعظم نے کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. یعنی اگر آپ کوشش کر بھی لیں گے تو کس کو لے کے آئیں گے، جو کہ ایک عام پرسیپشن ہے. یہ بات کہی جا رہی ہے. اچھا لیکن دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود یہ کہا ندیم کہ آپ اپنے دشمن خود بن جاتے ہیں. اور اب جو باتیں کہی جا رہی ہیں لکھی جا رہی ہیں خود ان کے اپنے چاہنے والے جو ہیں جو ان کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے رہے ہیں ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ شاید اگلے 6 مہینے میں وزیر اعظم خود انتخابات کروا دیں اسمبلیاں توڑ کے. کیا ایسا کوئی ممکن ہے انور صاحب؟ آپ کچھ دیکھ رہے ہیں ایسی بات؟ دیکھیں ندیم نے بڑے اچھی طریقے سے انالائز کیا اس ساری صورتحال کو. جہاں تک حکومت کی نااہلیت ہے اس سے تو انکار نہیں ہے. ناکام رہی بالکل. متفق علیہ. ہاں بات بالکل not really actually not really. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں روزگار صاحب بیٹھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی ان کو لانے کی یا ان کو رکھنے کی. ایسی کہ شاید عمران خان پنجاب اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ کسی مؤثر آدمی کو نہیں لانا چاہتی یا شاید پھر وہ ان کی بیگم کا فیصلہ ہے وہ ان کا کینڈیڈیٹ ہے. جو بھی صورتحال ہے ایک سیاستدان کو فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے ساری طور پر مفید ہو. میں سمجھتا ہوں گلزار صاحب کے رہنے کی وجہ سے عمران خان پر پیچھے ہے کہ پنجاب میں نقصان پہنچا ہے اور خاص طور سے فوج سے ناراض ہوئی کہ جو فوج کی جاسوسی کے ایسے لوگ آئے وہاں جو پنجاب میں کم از کم نواز شریف کے نفوذ کے انفلوئنس کو کم کر سکیں. لیکن یہ کم کرنے کے ایگزیکٹلی آپ کو کیا. لیکن یہ بتائیے نا آپ نے یہ بات صحیح ہے. دیکھیے یہ تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا زبان زد عام بات. ٹھیک ہے خود ان کی پارٹی کے اندر بڑی زبردست مخالفت ہے. اس کے باوجود وزیر اعظم کا بارہا اس پر پرزس کرنا اڑے رہنا اور یہ کہنا کہ نہیں یہ کہیں نہیں جائے. اچھا دیکھیے دو باتیں ہیں کہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں جا رہا ہوں. کبھی بھی نہیں کہیں گے. جو ہمارا کلچر ایسا ہے. ایک مثال دوں آپ کو میں اپنے پڑوس کے ملک سے افغانستان. سر افغانستان میں صورتحال زیادہ خطرناک رہتی ہے. تو وہ ایک سے اقوام متحدہ کے مندوب بنان سیوان صاحب گئے کابل اور وہاں سے
نجیب اللہ سے مل کے آئے اور نجیب اللہ نے یہ کہا کہ میں ہٹ جاؤں 3 مہینے کے 90 دن کی احساس کر دیا تو 3 مہینے میں ہٹ جاؤں گا. تو بنان سوان نے آ کے اس کا اعلان کر دیا اسلام آباد میں. اس پر جو ہمارے معروف صحافی رحم اللہ یوسف زئی نے ایک مضمون لکھا کہ بنان سوان نے نجیب اللہ کے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر دیا ہے، کیونکہ افغانستان جو ہے وہ برطانیہ یا امریکہ نہیں ہے جہاں لوگ انتظار کریں گے آپ کا ٹرم پورا ہونے کا. تو پاکستان بھی نہیں ہے جہاں سازشیں کر کے آپ کو ہٹا دیں گے. وہ افغانستان ہے جہاں آپ کو مار دیا جائے گا. اور یہی ہوا. وہ سارے ان کے حدیث بھاگ گئے اور دوسروں کریش کر کے اور ان کو طالبان نے قتل کر دیا. تو اگر عمران خان یہ اعلان کر دیں کہ میں تو جا رہا ہوں جی بس مجھ سے چھٹی چل رہا ہے اب میری چھٹی ہونے والی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ تقریر ختم ہو کے جہاں تو وہ کر رہے ہوں گے ٹی وی سے کر رہے ہوں گے اور پارلیمنٹ سے کر رہے ہوں گے، ان کے گھر جاتے جاتے تک 70 سے 80% ایم جو ہے ڈیفیکٹ کر چکے ہوں گے اور ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو چکا ہوگا. تو یہ تو آپ لہجے نکالنے کے عمران خان کبھی بھی کہیں گے کہ میں جا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ بات آپ اگر سچویشن کو میں بات بڑی کروں گا سچویشن کو انالائز کریں تو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت معیشت بھی کمزور ہے، حالات بھی برے ہیں، تو اس کی وجہ سے فوج بھی بیک فٹ پہ ہے. عمران ایک ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو نہ صرف فوج کی بات مانتا ہے بلکہ اس وقت فوج کی بات ماننے پہ مجبور ہے کہ فوج کی سپورٹ نہ ہو تو وہ پورا ڈوبتا ہے. تو وہ فوج کی کسی بھی بات کو ریزسٹ نہیں کرے گا. آنے والا خاص طور پہ دونوں جو پارٹیاں ہیں ان کی ایک تاریخ رہی ہے پیپلز پارٹی کی بھی اور پی ایم ایل این کی بھی کہ وہ تھوڑے عرصے تک فوج کے ساتھ چلتے اس کا پش بیک کرنا شروع کرتے ہیں، اپنا اثر کرنا شروع کرتے ہیں، بہت تھوڑا اقتدار لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو فوج کیوں ایک ایسے شخص کو ہٹا کے جو ان کو پش بیک نہیں کر رہا ہے ایک ایسے شخص کو لے آئے گی جو کہ پش بیک کرے. اور ایسی صورتحال میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چہروں کی تبدیلی سے بلکہ کسی بھی بدل قانون صورتحال ہے بدل معیشت جو ہے اس صورت میں کوئی بھی حکمران ہو کسی قسم کی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا. اچھا یہ ہماری اگین دوست نورین نے سمجھا دیا کہ بھائی پرائیویسی کیسے آپ چینج کرتے ہیں. معلوم تھا لائیو رہتے وقت مشکل ہوتا سمجھنا. خیر میں نے اس کا بھی پبلک کر دیا ہے اس انفارمیشن کو. جو وہ ہمارے دوست احباب جس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں پلیز اور انوائٹ کریں. بہت اچھی باتیں کرنا اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہم بہت کھل کے اپنے عام چینلز پر نہیں کر سکتے. ندیم بزدار صاحب کے بارے میں ہمارے انور صاحب نے کسی کا شعر پڑھا تھا کار بزداری. بتائیے ذرا کیا تھا وہ پھر آپ مجھے بتائیے ذرا کہ انور صاحب آپ نے کون سا والا ایک کار بزداری پر آپ نے ایک شعر پڑھا تھا. اچھا مجھے یاد نہیں آ رہا کہ بڑا اچھا شعر تھا. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اب جو ملک گیری جو ہے اب کار بزداری ٹھہرا. اچھا لیکن اس میں جو کہنا یہ ہے کچھ ہمارے اگین ان ساتھیوں کے کہ آپ کا تجزیہ ٹھیک ہے لیکن وہی بات ہے وہی جو میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ اگر وہ کسی اور کو لے کے آتے ہیں تو بہت زیادہ جھگڑے ہوں گے پنجاب. تو میں نے کہا یار یہ ایک بہت ہی ویکسٹ آدمی ہے کمزور سا آدمی ہے سب اس پہ کنسنسس کرنے میں زیادہ کچھ کرنے لیکن یہ نہیں دیکھا ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کو اعتراض کیوں پہلے زرداری تھا بزداری تو کیا برائی ہے؟ کیونکہ وہ باقاعدہ نام رکھ دیں نا پھر اپنا. نہیں دیکھیے اعتراض کسی کو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خیر دیکھیے خصوصاً میں اور آپ ہم دونوں اس پوزیشن میں ڈی سی میں رہتے ہیں اور باہر ملک سے بہت عرصے سے باہر. تو ظاہر ہے میرا اور آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے حالات اچھے ہوں جہاں لوگ ترقی کریں لوگوں کو ایک جو ان کی مشکلات ہیں وہ دور ہیں. ندیم بیچارے جو ہیں آپ اس وقت دن کو دیکھ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کا اپنا اے سی گھر کا اے سی بھی جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. اتنی گرمی ہے شاید گرمی بہت ہے. میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ دیکھیں فین آن کیا اے سی جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے اتنی گرمی ہے. اور وہی اسی طرح کی گرمی جو ہے وہ سیاست میں بھی لائی جا رہی ہے وقتی طور پر تاکہ جب تک ایک ہلچل نہیں ہوتی نا تو وہ بولتے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. اسی لیے انہیں اپوزیشن کو بھی لگا دیے ان کے اس موقع کے لیے دیکھیں کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق. نغمہ کیا ہے نغمہ غمی صحیح نغمہ شادی میں. سر وہ یہی دیکھیں وہ یہی چیز ہے. اور یہ نہ پیپلز پارٹی نہ نون لیگ نہ جے یو آئی سر ان میں سے اس وقت کوئی بھی اقتدار نہیں لے گا. میں یہ سمجھتا ہوں
یہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ منتشر ضرور ہیں بظاہر، اگین تھوڑا سا پہلے میں نے کہا تھا منتشر ہیں، جتنی اسٹرانگ ہے اتنی منتشر ہے، لیکن بیک اینڈ کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ سب ایک ہیں، اس پارٹی کو ہٹانا نہیں چاہتے وہ لوگ، تحریک انصاف کو ہٹانا نہیں چاہتے، سیاسی شہادت وہ نہیں دینا چاہتے، ادروائز پھر دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس قابل کو انتہا تک لے کے جائیں گے، تو اسی لیے ہر جگہ جو ہے ایک تشویش کی لہر پائی جاتی ہے، کیوں کہ جو صورتحال ہے، جو عوام سے وعدے یقین دہانیاں کی گئی تھی، اس میں سے ایک بھی نہیں ہوا، جو ادارے کچھ چل رہے تھے ان میں دم خم تھا، اب وہ بھی جو ہے وینڈ کے اوپر آ گیا، وہ کہا جاتا ہے جس طرح پیائیوں نے ہینڈل کیا ندیم صاحب، سر وہی ہے نا بھائی، آپ ہی کے جہاں امریکہ میں بیٹھے ہیں نیو یارک میں، وہ وہاں پہ روزویلٹ ہوٹل کا جو کے ساتھ جو کرنے جا رہے ہیں ساری چیزیں، تو ایک یہ سب ایک چیزیں وہ ہے نا، آپ دیکھیں اگر قومی اسمبلی کے اندر وزیر موصوف ہوا بازی کے وزیر جو ہیں، جن کی اپنی ڈگری بھی مشکوک رہی ہے، جو پرانے پاکستان میں مشکوک تھی، نئے پاکستان میں تمام شکوک شبہات دور کر دی گئے اس کے ہیں، اگر اس طرح سے ادارے کی بے توقیری کی جائے جو کیوں کیا گیا، مجھے آپ یہ ذرا پلیز اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، جیسے واردہ صاحب ہیں آپ کے، فیصل واردہ صاحب، ان کی امریکی شہریت مسلم ہے کہ وہ جب ممبر بنے گوشوارے جمع کرائے تھے اس امریکی وقت شہریت کیے تھے، اچھا، اور ایسی ہے پھر جہانگیر ترین کا کرپشن کا معاملہ ہے، تو ہر معاملے پہ ایون جو عمران خان صاحب کی ذات پر بذات خود کوئی ایسا ابھی فی ان پہ بھی کوشچنس الحال کوئی کوشچن مارک نہیں آیا، فی الحال کہہ رہا ہوں میں، لیکن جو ان کے بہت قریب ترین لوگ ہیں وہ تو انتہائی مشکوک بھی ہیں، ان میں کرپٹ بھی ہیں، بالکل صحیح ہے، بہت مشکوک ہو گئے، تو آخر یہ جو اتنا ڈبل، یہ جو آپ نے نیا اور پرانا پاکستان کی بات کی، آخر یہ پھر یہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کوئی نہ نیا پاکستان ہے کوئی پرانا پاکستان ہے، پاکستان کی رفتار سے چل رہا ہے، بقول منیر نیازی کے منیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے کہ کیا ہے کہ حرکت تیز کر ہے اور سفر آہستہ ہے، تو سر یہ سفر اگر آہستہ بھی ہو نا اور رائٹ ڈائریکشن میں ہو تو سر منزل پہ آپ پہنچ جاتے ہیں، اگر سفر چلے تو کٹ ہی بغیر جائے گا سفر آہستہ آہستہ، ہاں ہے نا، وہ تو کٹ ہی جاتا ہے نا، پھر اگر آپ بے منزل جا رہے ہیں، آپ ارادہ کیے بغیر گھر سے نکل جائیں تو آپ نے جانا کہاں ہے، اگر اس کا علم نہ ہو صحیح طرح سے تو پھر آپ منزل پہ تو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ منزل کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، تو ہمارے یہاں چلے کہ یہ جو مسائل ہیں مثلا کووڈ-19 ہے، اس کو بہتر طریقے سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟ اس میں ہمارے یہاں شروع سے کووڈ-19 کے ساتھ جو مذاق ہم نے کیا گیا، جو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اسی طرح سے کہ جیسے ٹرمپ کی طرح ماسک لگانا چاہیے لیکن میں نہیں لگاؤں گا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہوئی، ماسک سب کو لگانا چاہیے لیکن وزیر اعظم نے نہیں لگایا، بعد میں تنقید ہوئی، شروع میں کہا کہ جو پاکستان میں جو یہ کرونا آیا ہے یہ انتہائی کمزور ہے، سی کیٹیگری کا کرونا آیا ہے، اس سے نقصان نہیں ہوگا، جسٹ صرف فلو ہوگا اور کوئی ڈاکٹر کے پاس نہ پہنچ جائے ورنہ پریشانی ہوگی، ڈاکٹر سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر، اگر دیکھیں ہمیشہ اچھائی اور برائی یہ سب اوپر سے ہی نیچے آتی ہے، یہ نیچے سے اوپر نہیں جاتی، اوپر سے آتی ہے، کہ عوام اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں اسی طرح سے چیزیں کی گئی ہیں نا سب، مستقل پریس کانفرنس کرتے رہے، اچھا جس کا کام ہے وہ نہیں ہے، اس پورے کرائٹیریا کے اندر آپ دیکھیں کووڈ-19 کے لیے گو کہ یہ میں بارہا کہا ہے کہ اس حکومت کے اندر کئی ڈاکٹرز ہیں سر، لیکن جو گراؤنڈ پر ہیں، جو ہاسپٹلز میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں، جو پریکٹس کر رہے ہیں، جو لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ مشاورت میں شامل نہیں ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اچانک آ کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ پالیسیاں بنا رہے ہیں اور ان کو زمینی حقائق کا لیکن اس اس کو طرح سے علم نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے کی کہ اس سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا کہ زیادہ سنجیدگی سے لیتے اور ایک واضح فیصلہ کرتے، اور مثلا ماسک پہننا یا سوشل ڈسٹینسنگ کو سختی سے نافذ کرتے، بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، بالکل ناکام ہوئی۔ دوسری بات لیکن یہ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا یہ جو کوئی ملک میں جو ان کے بعد آئے گی، کیا وہ معاشی لاک ڈاؤن کر سکتی ہے پاکستان؟ دیکھیں شروع میں جیسے 26 فیب کو یہاں پر آیا ہے ہمارے یہاں، اگر شروع میں، اور ہم پہلے بتا بھی دی گیا تھا کہ یہ صورتحال خراب ہو رہی ہے، لیکن ہم نے
صرف لاک ڈاؤن کی تشریح کرنے کے اندر، جیسے ایک وقت میں سر دہشت گردی کی تشریح ہر کوئی ملک اپنے اپنے حساب سے کر رہا تھا، اور ہر خطہ، امریکہ کی اپنی تشریح تھی، پاکستان کی اپنی تھی، جہادیوں کی اپنی تھی، ہر کسی کی اپنی تشریح تھی. اسی طرح لاک ڈاؤن کی تشریح میں عوام کو کنفیوز کیا گیا کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، کڑا لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، سخت لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، اور پھر آگے جائیں تو وہ کرفیو ہوتا ہے. سر ہم نے عمران خان پہلے دن سے خلاف تھے، اگر آج بھی دیکھیں وہ آج بھی کہتے ہیں، انہوں نے لاک ڈاؤن کا منع کیا، لیکن صبح منع کیا، شام میں اعلان ہو گیا، سب جگہ ہو گیا. پھر وہی وزیر اعظم بولتے ہیں کہ اگر مجھ سے مشورہ کیا جاتا تو میں لاک ڈاؤن. سر اب بات یہاں آتی ہے، وہ جو میں نے کہا نا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ. اب وزیر اعظم جو ملک کے سب سے ایگزیکٹو پاور ہے جن کے پاس ہے سب کچھ کرنے کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے صبح پوچھتے تو میں کبھی نہیں کہتا. سر سندھ کو چھوڑ دیں آپ نا، سندھ میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں. پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ پنجاب میں تو کور ان کی حکومت ہے، جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی عوام پنجاب کے ایکسیپٹ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کو، وہاں وہ ہیں. کے پی کے میں بھی ان کی حکومت ہے، بلوچستان میں اتحادی حکومت ہے. سب انہوں نے کس سے پوچھا؟ ان کو نہیں بتایا. اب ان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھتی ہے نا پھر. تو ہمارا عالم ہے نا، ہمارا عالم یہ تھا. اچھا پھر اگر سندھ نے ایک لاک ڈاؤن لگایا تو وہاں کے لوگوں کو پرووک کیا گیا کہ یہ غلط ہو رہا. غریب موجودہ صورتحال میں اگر کوئی رپورٹ آتی ہے اس کی کیا پالیسی ہوگی آپ کے ساتھ میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ سر ابھی تو سر نئی حکومت تو میرے نزدیک جو ہے نا وہ کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آتی ہے تو کیا کرے گی لاک ڈاؤن؟ اس سیناریو میں سر ابھی آپ لاک ڈاؤن ہی واحد حل ہے نا، کیونکہ عالمی ادارہ صحت مسلسل اس نے کہا کہ پہلے اس نے کہا تھا ٹیسٹ اینڈ ٹیسٹ، اس کے بعد کا کڑا لاک ڈاؤن. ہمارے پاس مثال یہ ہے کڑا لاک ڈاؤن کی نیوزی لینڈ، ٹھیک ہے، انہوں نے ہماری آنے والی حکومت لاک ڈاؤن کرے گی. سر اس کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے، لیکن ہم اس سے باہر نکل آئیں اب تو ممکن نہیں. وجہ یہ ہے آپ کے ہمارے یہاں پاکستان میں 31,000 پلس پہ ہم ٹیسٹ کے لیے گئے تھے. گو کہ ہمارے یہ کہا گیا تھا پہلے 30,000 پھر 50 پھر کہا 1 لاکھ پہ جائیں گے. ہم 31 پہ گئے، اس کے بعد ہم واپس ہم نے بیک مارا 21 پر آ گئے. کیوں کہ اس میں ڈیلی بیسس پہ جو جتنے ٹیسٹ ہو رہے تھے 7,000 تک ہمارے پہنچ گئے تھے، کووڈ پازیٹیو ٹیسٹ پہنچ گئے تھے. وہ ہم نے اس کو کم کر دیا. اس سے کیوں ہاسپٹل ٹھیک ہے. اچھا ابھی کیا ہو رہا ہے، اموات کا بھی ریشو ہمارے نظر آ رہا ہے کم ہو رہا ہے، لیکن اموات ہو رہی ہیں. لوگ گھروں پہ ہیں، گھروں پہ امواتیں ہو رہی ہیں، ہاسپٹل میں بھی امواتیں ہو رہی ہیں. بات وہ ہے آپ کی جو حکومت آتی ہے لاک ڈاؤن کرے گی سر، اس کے علاوہ آپ کے پاس حل کیا ہے؟ دبئی کی مثال میں دیکھا، دبئی میں سر مسئلہ ہے نا کہ معیشت بالکل بیٹھ جائے گی. تو سر معیشت ابھی کون سی دیکھیں، ابھی انہوں نے معیشت کو کھولا تھا عمران خان نے. عید سے پہلے آپ دیکھیں، اب عید سے پہلے جو ڈیسیجن لیا گیا تھا کہ آخری جو اشرہ چل رہا تھا اس میں لاک ڈاؤن ختم کیا گیا نا، اور 24 آور مارکیٹیں کھولی گئیں، 24 آور. اچھا اس سے پہلے کنسٹرکشن کا بزنس کھولا گیا. آپ یہ بتائیں کنسٹرکشن کا بزنس کھول دیا گیا، سب کچھ ہو گیا، کون سا کام شروع ہوا ہے؟ کہیں شروع نہیں ہوا. دکان ایک سیکنڈ دکانیں آپ نے کھول دی ساری. جو دکانیں آپ نے مارکیٹیں کھولی سر 24 گھنٹے کے لیے آپ نے کھولنے کا آرڈر دیا، اس کے بعد ہی آپ دیکھیں نا عید کے 1 ہفتے کے بعد جو اموات کا سلسلہ شروع ہوا اور جتنی تعداد میں لوگ گئے ہیں ہسپتالوں کا رخ کیا سارا کیا ہو گیا. آج یہ نوبت آ گئی ہے کسی کو کھانسی ہوتی تو ڈاکٹر سے رابطہ کرو تو کوئی سا دیکھنے والا نہیں ہوتا. لوگ اسی طرح سے بے بس ہے. سیاست کی پالیسی ایک اور چیز ٹیسٹنگ والا، دنیا بھر میں رینڈملی ٹیسٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کا فری کر رہے ہیں یا انتہائی نومینل پرائس پہ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں جو ٹیسٹ ہو رہا ہے منیمم جو ہے وہ 8,000 کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کوئی غریب آدمی کیسے 8-10 ہزار روپے دے گا؟ اور ہاسپٹل کے اندر ابھی میرے ایک دوست کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، میرے دوست کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس نے وینٹ کے اوپر بھیج دیا. میں نے کہا اس کو پتا تھا، وہ بھی جرنلسٹ ہے، کہ ہماری بات ہوتی تھی کہ وینٹ پہ نہیں جانا چاہیے، لیکن گھر والوں کے کہنے پہ اور بھائیوں کے کہنے پہ وینٹ پہ رکھ دیا. سر 18 لاکھ روپے بینک وہ اپنا ہاسپٹل دیے، پھر باڈی لے کر آئے. تو جہاں یہ صورتحال اور معاشرے کے اندر پیسہ خرچ کیے جانے بھی نہیں بچ رہی ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ اگر اوپر سے ہی اگر پالیسی بہتر شروع میں امپلیمنٹ کر دیتے تو یہ صورتحال نہیں ہونی تھی. پھر انہوں نے کہا 12 لاکھ ٹائیگر فورس بنائی تھی، وہ اس لیے بنائی تھی، پہلے کہا گیا کہ رمضان میں مسجدوں کو روکیں گے، پھر ان کا اسٹیٹمنٹ آیا. آپ دیکھیں یہ ہے غیر سنجیدگی.
جس کے سے میں نے کہا یہ خود کہہ رہے ہیں اعلیٰ حکام کہ مسجد سے کوئی بھی کووڈ نہیں پھیلا, ایک کیس مسجد سے نہیں ہوا. اب آپ بتائیں آپ کے پاس کیا پیمانہ کیا تھا ناپنے کا, آپ نے کیسے پتہ چلایا؟ تو ہم ابھی بھی اسٹیٹ آف ڈینائل کے اندر ہیں, ہم ابھی بھی اس کی حقیقت کو تسلیم کرنے پہ آمادہ نہیں ہیں. ایسا بھی بڑی سنجیدہ گفتگو کی انہوں نے, اور اس لیے میں تو خاموشی سے سنتا رہا کہ ہمارا میں تو اسپیچ لیس ہوں. ہاں یہ بالکل بڑی بات ہے کہ آپ یعنی آپ لاک ڈاؤن کریں نہ کریں, کریں نہ کریں, فیس ماسک پہنیں نہ پہنیں, آپ سنجیدگی سے کچھ فیصلہ کریں. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ نے اس میں انہوں نے باضابطہ سب ملکوں سے اپیل کی تھی کہ یہ سیاسی مخالفت کا موسم نہیں ہے, یہ سیاسی مخالفت کے حالات نہیں ہے, یہ ریجنل یعنی خطے کی صورت میں انڈیا پاکستان جیسے حوالے سے مخالفت کا وقت نہیں ہے, بین الاقوامی مخالفت کا وقت نہیں ہے. ملک کے اندر ملک کے باہر ساری قوتوں کو متحد ہو کے اس کے خلاف محنت کرنی پڑے گی, سب کامیاب ہوں گے, ورنہ آپ نہیں کامیاب ہو سکتے. تو ہمارے یہاں تو یہ ایک عجیب و غریب چیز بن گیا, حکومت انتہائی غیر سنجیدہ ہے, اپوزیشن غیر سنجیدہ ہے, مذہبی جماعتوں نے تو معاملات کو اور خراب کیا, بہتر نکلا ہے, لبرل جو ہیں وہ اپنا فلسفہ جھاڑے جا رہے ہیں. اس وقت ملک میں کوئی بھی اس بیماری کو سنجیدگی سے روکنے کی کوشش نہیں کر رہا. اچھا اس میں دیکھیے ایک بات آپ کی ہوا یہ تھا بالکل شروع کی بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو میں نے کچھ جنوری سے ٹویٹس کرنا شروع کر دیے تھے کہ بھائی چائنا میں شروع ہو گیا معاملہ, جو پاکستان والے کچھ اس کو توجہ دے رہے ہیں کہ ہمارے بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے, خدا نہ خواستہ اگر یہ وبا پاکستان میں آگے تو کیا ہوگا. اچھا پھر اس کے بعد کچھ کامنٹس میں نے یہ دیے تھے کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ کچھ حلقوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے بہت ہی کولڈ کیلکولیشنز کے بعد کہ اگر مطلب ڈیتھ ریٹ اتنا ہے تو اگر ہم اس کو کھول بھی دیں گے, انفیکشن ہوں گے بھی تو وہ صحیح ہو جائیں گے 98% یا 95% صحیح ہو جائیں گے, 3% یا 5% تک ڈیتھ ہوں گی تو چلو ٹھیک ہے, اتنا بڑا ملک, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسی کولڈ کیلکولیشن کسی لیول پر وہاں موجود ہے جو اس یہاں بھی لگتا ہے پیسہ, یہاں پر بھی یہ کہ ہر چیز میں جا رہے ہیں. یہ کی گئی ہے کہ جو بوڑھے بیمار لوگ ہیں ان کو مرنے دو, ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی اور ملک کا بھی فائدہ ہوگا. سر کینیڈا کے ہاؤس وہاں پہ ہوا نا, اولڈ ہاؤس میں کینیڈا کے اندر کیا ہوا دیکھیں نا, کتنے مر گئے تھے اولڈ ہاؤس میں, کوئی بھی وہاں پہ نرسیں نہیں تھی, کچھ نہیں تھی. سر پاکستان میں بیسیکلی ہم بھی جو ہے نا سویڈن کی طرح جو ہے برازیل کی طرح ہرڈ امیونٹی کے اوپر چلے گئے ہم نا, اس میں چھوڑ دیں کہ مرنے دو لوگوں کو. سر ہرڈ امیونٹی ہم آ چکے ہیں, آپ جا چکے ہیں, اصطلاحات کے پیچھے نہ چھپے, ہو گیا کہ مرنے دو لوگوں کو. یہ بات یہ صحیح ہے, یہ بتائیں مطلب آپ کے خیال میں ایسا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لیٹ پیپل ڈائی؟ سر فیصلہ ہوا نہیں ہے, جو زمینی حقائق ہیں کب کسی چیز کا اعلان ہوتا ہے, جس کا کرنا ہوتا ہے نا انفورس کرنا ہوتا ہے, اعلان سے نہیں کی جاتی ان چیزیں. دیکھیں ابھی جو لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے سر, میں شروع دن سے میں چیخ رہا تھا کہ میں بھی اس کو بہت مائنڈلی دیکھ رہا تھا, ہر انٹرنیٹ ہر طرح کی میں چیزیں پڑھتا تھا. ٹھیک, جیسے کہ آپ نے کہا, تنوار صاحب نے کہا کہ عالمی ادارے صحت کہہ رہا تھا کہ اس کو ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت اس کو نمٹنا ہوگا. سر ایک اور بھی نعرہ آیا تھا, انہوں نے کہا ملکوں کے اندر اتحاد ہونا چاہیے, خطے میں ایک ریجن میں اتحاد ہونا چاہیے اور بین الاقوامی اتحاد ہونا چاہیے. تو ہمارے یہاں ایسا نہیں نا سر ایک اور سلوگن آیا تھا, ایک اور آیا تھا وہاں سے, یہ ان کا تھا, ادارہ صحت کا تھا یا کا تھا, تھنک ٹینک کسی کا تھا, میں نے پڑھا تھا, شاید آپ نے سے گزرا ہوگا. کہا تھا اس کووڈ-19 کو کوئی 1 2 4 5 ممالک مل کے نہیں, اس میں ایک حکومت کی ضرورت ہے, مشترکہ دنیا بھر کی جو ہے وہ ایک حکومت جو ہے اس کے اوپر وہ کر سکتی ہے, یعنی کہ مشترکہ حکمت عملی کے تحت اس پر قابو پایا جا سکتا ہے نا. یہ چیز تھی ہمارے یہاں. اس کا آپ کو نجیم صاحب واشنگٹن پوسٹ میں شاید صاحب آپ نے دیکھا ہوگا آرٹیکل چھپا ہوا ہے, اس میں یہ ہے کہ یہاں ایک سوشلائٹ ہیں, ان کا نام اس وقت سے نکل رہا ہے میرے, کچھ ڈرون سک یا کا نام لاسٹ نیم ہے ان کا. انہوں نے پچھلے ہفتے واشنگٹن میں 18 جون کو اپنے گھر میں پارٹی کی ہر امیر لوگوں کی, اس میں ایک ڈنر میں انہوں نے $8 لاکھ ریز کیے.
ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان کو کووڈ-19 ہو گیا, ان کے مہمانوں کو ہو گیا, اور جو ویٹر جنہوں نے فوڈ سرو کیا ان کو بھی ہو گیا, حالانکہ انہوں نے اپنی تھوڑی احتیاط بھی کی. یہ صورتحال ہے دنیا کی. دیکھیں وہ بات ہے نا, اگین جو ہرڈ امیونٹی کی بات ہرڈ امیونٹی, اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے اگر وہ ان کا کہنا یہ ہے, ہمارے جو سوشلائٹس ہیں یہاں, ٹھیک ہے 10 لوگوں کو ہو گیا نا, 10 میں سے ایک آدھ مر جائے گا, سو واٹ, مرنا تو ہے سب کو. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں, جو ٹرمپ کی جو وہ ہوئی تھی اپنی جو ریلی ہوئی تھی, جو جلسہ ہوا تھا, تو وہاں ینگ لڑکے لڑکیوں نے یہ بات کی تھی کہ بھائی وی ڈونٹ کیئر, یو نو آئی لائک ہم اینڈ آئی ول بی دیئر. اچھا پھر جو فلوریڈا میں جو بیچز کھولے گئے تھے تو وہاں جو بالکل جا کے سارے لوگ کہ آئی ڈائی یو نو آئی ڈونٹ کیئر لیکن آئی وانٹ ٹو پارٹی ٹوڈے. یہ جو ایک مینٹیلٹی ہے اور ایک اتنی سیریس وبا سے نمٹنے کی, اور اس کا مظاہرہ آپ پاکستان میں جو روز مجھے نظر آتا ہے خبروں میں, جو دیکھتا ہوں میں ٹی وی پہ. اچھا یہ ہرڈ امیونٹی جو ہے, اب تک تو یہ صرف ہرڈ امیونٹی HEARD والی سنی سنائی امیونٹی, ابھی تک تو کسی کو نظر نہیں آئی ہے کہ امیونٹی ہوتی بھی ہے, صرف سنا ہے کہ امیونٹی ہوگی. سر دیکھیں نا, وہی چیز ہے نا, اجتماعی جو قوت مدافعت کا جو انہوں نے اس کو اس طرح سے وہ کیا ہے کہ جتنے لوگوں کو میکسیمم ہو جائے گا, جو بچ گیا وہ سکندر, میں اس کو اس طرح سے بولتا ہوں, کیونکہ آگے جو دور آنا ہے وہ ان کے جو کمزور لوگ ہیں وہ چلے جائیں, ان کا بھی وقت ہو گیا. سروائیول فار دا فٹسٹ, جو کمزور ہیں ان کو مرنے دو. ایسا ہی ہے نا, یہ اسی طرح سے بیماروں سے جان, بالکل دیکھیں نا سر, لگتا یہی ہے, حکومتوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ بیماروں سے جان چھڑاؤ, بھائی مرتے ہیں تو مرنے دو. یہ ہمارے سر لندن میں بھی یہی ہوا, ٹھیک ہے, برازیل میں بھی یہی ہوا, ٹھیک ہے, سویڈن نے یہ کیا ہے جس کی وجہ سے یورپ نے بھی ان کے لیے بارڈر نہیں کھولے ابھی تک. ندیم تو آپ ہمارے یہاں آپ کی تصویر نظر نہیں آ رہی, آپ ایک کام کریں, وہاں نا مختصر طور پہ کسی اداکارہ کی تصویر لگا دیں. کیا تصویر کیوں نہیں میری آ رہی ہے آواز؟ نہیں آ رہی ہے آواز آپ کی اچھی آ رہی ہے لیکن کیمرہ اچانک غائب ہو گیا. میں دیکھتا ہوں یہ یہاں کیوں, آپ دیکھیں اپنے پاس سے دیکھیں, میں بھی نابلد ہوں. میرا خیال ہے وہ بھی ہو جاتا ہے یہ بعض اوقات. یہ میں وہ کال میں نے پوچھا تھا نا کہ کال آ رہی تھی بیچ میں, اچھا میں نے کاٹی ہے. گلاب کی تصویر لگا دیں تب تک ہم جو ہے نا. یار یہ گلاب یا گلابو, شیکسپیئر نے کہا ہے نا کہ گلاب کو کسی بھی نام سے پکاریں گلابی رہتا ہے. چلیے لیکن میرا خیال ہے آپ اس کو اگر چلیے کیسے, ہاں یہ آپ کا یا تو آپ کی وہاں کیسے, بینڈ وڈتھ کا مسئلہ ہے یہ. نہیں سر, نہیں اچھا, بہت اچھا نیٹ ہے. نہیں وہ پاکستان سے یہاں پاکستان کا نیٹ ورک یہاں تک آتے آتے کمزور پڑ جاتا ہے. نہیں سر, یہ نیٹ ورک میں تو معاملے میں تو بہت زبردست اثر ہو جاتا ہے. اچھا اگر آپ ندیم ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دوبارہ اسی لنک کو جوائن کریں. مسئلہ نہیں, میں ٹرائی مارتا ہوں, یہ کیا ہے, دوبارہ جوائن کر لیجیے. یہ ایڈٹ آڈیو ندیم رضا ریموو فرام اسٹریم. اچھا جی, یہ میں آ گیا, دوبارہ آ رہا ہوں. ارے چلنا, آپ وہاں سے کریں پھر, یا پینٹ کر کے اپنے ایسے کرتے ہیں بات ساری. کیا کریں یار ندیم صاحب, آپ نے تو بہلا دیا, بات کیا کریں. بالکل یہ صحیح کیا ہو بات گیا, ہے کہ بالکل یہی لگتا ہے. وہ مطلب کوئی پلاننگ نہیں, ٹوٹل غیر سنجیدگی ہے, اور ہر لیول پہ ہاں نہیں ہے, پورے ایسا ملک ہی کی سر. لیول پہ غیر سنجیدگی ہے. ندیم آپ کو اپنی ویڈیو نظر آ رہی ہے؟ اچھا یہ میں خیال دوبارہ جوائن کر رہا ہوں. چلیے ٹھیک ہے, ان کو جب تک دیکھتے ہیں ہم کہ وہ یہ پوری جو ہے نا ملکی لیول پہ نہیں, یہ پورے ملکی لیول پہ غیر سنجیدگی ہے, ہر سطح پہ, ہر گروپ میں. ہاں لیکن یار یہ نہیں سمجھ میں آ رہی بات انور صاحب کہ اگر جب کم سے کم جیسے انہوں نے کہا ابھی, اچھا یہ آ گئے ندیم دوبارہ ان کو ویڈیو. ویلکم. تھینک یو سر. آپ آم تو بہت کھا رہے ہوں گے سر, بس ایک ملک شیک, ایک گلاس, زیادہ نہیں. سنا ہے آم سستے ہو گئے ہیں کیونکہ باہر نہیں کم جا رہے ہیں. نہیں تو جا رہے, ایران کے بارڈر پہ پہلے رکا ہوا تھا, معاملات کافی خراب بھی ہوئے تھے, لیکن پھر ترس آ گیا, کھول دیا بارڈر, ادروائز تو بہت اچھا پرابلم. اب ہم یہ کرتے ہیں جناب کہ کیونکہ اس کو ہم لوگ رکھیں گے تقریباً 55 منٹ تک, 5-6 منٹ رہ گئے, تو میں تھوڑا سا سمجھ کرنا چاہتا تھا. یہ میرا خیال ہے ایک اچھا ہمارا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے.
اور اپنے ناظرین سے کچھ ایسی چیزیں جو خود آپ لوگ بھی شیئر کریں، بتائیں کہ ہم کو کیا چیزیں. آپ ایک کوشش کریں فیصل، جو اسلام آباد پاکستان سے جو مہمان آئے نا ان پہ لازم کر دیں کہ جو سننے والے ہیں ان سب کو ایک ایک آم دے دو. وہ صرف ورچوئل عام ہو سکتا ہے. ہاں ورچوئل دے دیں. بس جیسے کوئی بھائی اب ایسا کریں ندیم، نیکسٹ ٹائم کے لیے اپنی عام کی ایموجی بنا لیں. ہاں دو چار. ہاں اور بھی سامنے رکھ کے بیٹھا جائے اور ہم دیکھ کے تو خوش ہونا یار. میں یہ عام رکھیں کیا ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ، ان کا یار دکھا دیں لاتے ہیں سندھ میں ان کا او مائی گاڈ ریئلی دکھا تو سکتا ہوں نا میں کم سے کم. اچھا یہ بتائیے ایک جلدی سے یہ بتائیے، اس وقت جو ٹرین کا حادثہ ہوا ہے اس پہ ہم سب لوگوں کو میرے خیال ہے افسوس کا اظہار کرنا چاہیے. بڑا بھیانک حادثہ ہے. ہمارے 21 لوگ جو ہے اس میں جاں بحق ہوئے ہیں اور بڑی تعداد ہے. اچھا یہ بھی دیکھیں، یہ بھی شیخ رشید صاحب جو اپنی منسٹری کے علاوہ جو ہے تمام اداروں پہ، تمام محکموں سے متعلق وہ پیش گوئی کرتے ہیں، سیاست کی بتاتے ہیں، سارا کچھ بتاتے ہیں. اور سعد رفیق تھے، ان کے دور میں جب حادثات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ریزائن کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے ریزائن کر. لیکن ان کے دور میں بے شمار حادثات ہو چکے ہیں، بے شمار حادثات ہو چکے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ ہی لے آئے. ہاں نہ کریں نذیر صاحب، یہ ہم اپنے پردیسی بھائیوں کو مت تو وہ شیخ رشید کے دور میں کئی حادثات، سیریس حادثات ہو چکے ہیں کہ پھاٹک نہیں لگاتے. اچھا پھر بڑے بڑے جو ان کے گودام تھے سب وہ جل کے ختم ہو گئے. اس سے آگ لگنے سے پہلے کافی چیزیں غائب کر دی گئی تھی. جب بھی حادثے ہوتے ہیں اس کے سروے ہوتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے ہمیں کہ ہمارا پورا جو ریلوے کا کمیونیکیشن کا نظام ختم ہو چکا ہے، پٹریاں پرانی ہو چکی ہیں، انجن خراب ہو گئے ہیں، تبدیلی کی ضرورت ہے. 70 سال میں، یعنی ایک زمانہ تھا جب ریلوے شروع ہوئی تھی، ایک قابل اعتماد اچھا مینز آف کمیونیکیشن تھا، وہ ہوتے ہوتے یہاں پہنچ گیا کہ آپ کو سفر کرنے کے قابل نہیں رہا. تو کیا وجہ ہے کہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ کیوں نہیں ہو پاتی؟ کیوں نہیں وہ نئے کمیونیکیشن اکوپمنٹ آتے؟ کیوں نہیں چیزوں کو بہتر کیا؟ سر دیکھیں دوسری بار یہ وزیر اسی اپنی وزارت پر آئے ہیں، پہلے بھی تھے، یہ ابھی وزارت ان کے پاس آئی ہے. اس کے بعد صرف باتیں آپ جتنی کروا لو، پیش گوئیاں جتنی مرضی کروا لیں آپ کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کون ہے سب کا بتائیں گے، لیکن جو ایکچوئل ان کا کام ہے پہلے 22 نمبر چنگی کہتے تھے، اب گیٹ نمبر 4 اچھا 22 نمبر چنگی آپ کے گھر سے قریب تھی نا 22 نمبر، تھوڑا سا فاصلہ کم تھا وہاں سے. تو بتائیے، میں سوری آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ یار دیکھیں احتساب کا اتنا بڑا نعرہ لگ رہا ہے وہاں، احتساب کا ہر طرف شور ہے، اور اس احتساب کے نتیجے میں آپ نے سوائے چند لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے جن پر کوئی الزامات ثابت نہیں ہو سکے واپس باہر نکالنا پڑا ان کو. یہ ہے احتساب، ٹھیک ہے. لیکن جو احتساب اکاؤنٹیبلٹی سے کہنا چاہیے، یعنی آپ پی آئی کا حادثہ ہوا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، کوئی نظر نہیں آیا، کوئی استعفیٰ نہیں. ریلوے میں حادثے در حادثے یک کے بعد دیگرے مسلسل ہو رہے ہیں، سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں، ہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی آپ کو. تو جو ایکچوئل اکاؤنٹیبلٹی ہے، جہاں ادارے درست ہو سکتے ہیں، معاشرہ درست ہو سکتا ہے، وہاں تو آپ کوئی ایکشن نہیں لے رہے. لیکن وہ جو فرضی کہانیاں اب تک جو فرضی کہانیاں ہیں، یعنی جب تک میرے سامنے کوئی ثبوت کے ساتھ عدالت میں ثابت نہیں کیا جا سکتا، میرے لیے فرضی ہے. اس کے علاوہ پیسہ ون پوائنٹ ایجنڈا کوئی حکومت افورڈ نہیں کر سکتی. حکومت کا صرف ایجنڈا ہو نہیں سکتا صرف احتساب نہیں. بھائی آپ نے ایک پورے معاشرے کو لے کے چلنا، اس کا احتساب ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ معیشت چلانی ہے، اس کے علاوہ آپ نے نظام تعلیم چلانا ہے، اس کے علاوہ آپ نے فوڈ پرووائڈ کرنے کا نظام چلانا، اس کے علاوہ آپ نے ریلوے چلانی، اس کے علاوہ آپ نے چاہیے چلانی، اس کے علاوہ آپ نے فوج چلانی، آپ نے سب کچھ کرنا. کوئی بھی حکومت ون پوائنٹ ایجنڈا لے کے کیسے کہہ سکتی ہے؟ میں تو اس بات سے پریشان ہوں پی ٹی آئی کی. احتساب کا سر دیکھیں، احتساب کا یہ پی ٹی آئی جو اقتدار میں آئی ہے اس کا ایک ہی تھا مقبول عام نعرہ احتساب کا، پیسے نکالیں گے سب سے.
سر جتنا اس کیسے احتساب نکال کے لیں گے یار؟ لفظ کے تاریخ میں نہیں نکلا جو آپ نے ایک پیسہ تو نکالا نہیں، لیکن اس پر اربوں روپے خرچ کر دیے الٹا. لیکن فیض صاحب کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ جو پیسہ ملک سے باہر چلا گیا واپس آیا ہو؟ یار امریکہ ناکام ہو گیا. یاد ہے پچھلے دنوں ٹرمپ نے اپیل کی تھی، بڑی کوشش کی تھی، نہیں آیا. انڈیا نے کرنسی نوٹس چینج کر دی ہے، ان کا نہیں آیا پیسہ. ان کے انڈیا کے پتہ نہیں کتنے کہتے ہیں کتنے ہزار ارب روپے ان کے باہر پڑے ہوئے. نہیں آتا یار پیسہ، جو ملک سے نکل جاتا نہیں آتا. یہ کیسی بات؟ وہ ملک سے چلا گیا. چلیں موسٹ ریسنٹ پہ آتے ہیں نا، چھوڑ دیں باقی سب کو. چینی اسکینڈل، ٹھیک ہے سر، اس کی بڑی بات ہوئی کہ چینی اسکینڈل کی یہ تاریخی. اچھا اس حکومت کا ایک اور بڑا ایک کام ہے جو ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. جو بھی کام ہوتا ہے اس حکومت کا، جو بھی چیز کہی جاتی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوتا ہے. اور احتساب بھی پاکستان کی تاریخ میں اسی طرح سے ہوا. کمیشن کی رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے. یعنی پاکستان میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا ہر کام یہ کرتے ہیں، بول کا پروگرام ہے وہ. اچھا ایک امپرومنٹ آئی ہے ہمارے زمانے سے. ہمارے آپ کہتے ہیں پاکستان سے پہلا، ہمارے زمانے میں کہا جاتا تھا دنیا میں سب سے بڑا، ایشیا میں سب سے بڑا. اب یہ نہیں کہتے. پہلے یہ ہر بات کہتے ہیں ایشیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بن رہا ہے جی، دنیا کا سب سے بڑا پارک ٹائیگر. اب نہیں کہتے. شکر ہے سر اب پاکستان تک اپنے آپ کو لمٹ کر لیا نا. پاکستان کا کیا ہے کہ کوئی بھی کام دیکھیں وہ چینی کا صحیح کہا آپ نے، چینی کے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. سب وہ کہاں گئے؟ دیکھیں آپ کے بات کریں باہر سے کچھ نہیں آتا سر، ہم یہاں سے باہر بھیج دیتے ہیں احتساب کا نعرہ لگا کے. وہ دیکھیں نا کس طرح سے ان کا وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام کیوں نہیں ڈالا جہانگیر ترین کا. وہ بیٹے سمیت رشیا سے طیارہ آتا ہے، چارٹر طیارہ کر کے لندن چلے جاتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. پھر وزیر کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں. وزیر داخلہ کہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرتے ہیں ہم واپس آ جائیں. وزیر داخلہ کی دعا میں تاثیر بہت ہے، کیونکہ ان کے ساتھ پولیس کا محکمہ ہے. پولیس کا محکمہ بہت نیک محکمہ ہے، اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں. سر ہم جو نا ملک کی دعاؤں کے سارے چلانا چاہ رہے ہیں. ہم نے ورلڈ کپ جیتا دعاؤں کے سارے، تو ابھی ہماری کوشش ہے کہ دعا. ایک امریکن ڈپلومیٹ نے مجھ سے یہ بات کی، کہنے لگا میں جب پہلی دفعہ پاکستان گیا نا تو پیائی سے، اس وقت پیائی اچھی تھی، کہنے لگا اتنی دعائیں پڑھی کہ میں ڈر گیا. میں نے کیوں دعائیں سے کیوں ڈر گئے؟ کہنے لگا میں نے سوچا یہ خود بھی کچھ کریں گے، سارا اللہ پہ چھوڑ دیا. سر وہ یہی ہے سر. 92 کا ورلڈ کپ دیکھ لینا آپ. صحیح بات ہے. خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھائی پہلے رسی باندھو پھر اس پہ بھروسہ کرو. سر ایسے ہی علاج کراؤ پھر دعا بھی ساتھ دے گی نا آپ کا. ایسا تو نہیں. آپ ایک فائنل مجھے آپ دونوں جواب دیجئے ایک منٹ میں، کہ یہ جو جی آئی ٹی کو فوراً لیک کیا گیا ہے اور زیدی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، اور پیپلز پارٹی پہ سب پورا فوکس، ابھی جو میں ٹی وی چینلز پہ پاکستان میں زرداری اور فریال تالپور صحابہ اور پوری پیپلز پارٹی کی جو اس پر بہت زیادہ دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں. تو کوئی گیم ہے یا ایسی وہی پرانی گیم ہے، بس جو ان کی احتساب اور پیچھے پڑے رہو پارٹی کے، اور اس سے کام لینا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی سے کام لینا چاہتے ہیں یا واقعتاً کوئی پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑنا چاہتے ہیں، کسی طرح یہ چاہتے کہ وہاں بھی اتنی کمزور ہو جائے کہ وہ پروگریس میں ان کی حکومت نہ رہے، پروگریس میں کچھ اور تبدیلی آ جائے. مطلب اس سے ملک مزید کمزور ہوگا، ملک کو کوئی فائدہ نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سر دیکھیں اس وقت جو ہے اگر اپوزیشن کا دیکھیں آپ، صرف بلاول بھٹو متحرک ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اتنے متحرک نہیں ہے. انہیں میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو شاید ایک یہ کہیں سے کوئی پن پوائنٹ ہوا ہے کہ شاید یہ بلاول کے اوپر کوئی کنسنسس ہو رہا ہے جس تیزی کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. اچھا اور اس سیناریو کے اندر علی زیدی جو ہیں وہ ابھر کے سامنے ان کو لایا گیا ہے. مستقل آپ دیکھیں قومی اسمبلی کی تقریر آپ دیکھ لیں جس طرح سے وہاں پہ کرتا ہوں بھائی. بات یہ ہے کہ عمران خان جو بھی کرنے، عمر جو ہے نا ایج، وہ بلاول کے ساتھ ہے. بلاول مستقبل کا لیڈر ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. آج ان کو کل اس کو ایک بڑا رول ملے گا پاکستان میں اگر وہ سیاست کی طرح قائم رہا، اور وہ سیکھ بھی رہا ہے، سیکھے گا بھی. اور مستقبل کا لیڈر کو آپ کیا کر سکتے ہیں، ایج اس کے ساتھ ہے یار. نہیں مستقبل کا لیڈر تو ابھی بھی ہے، لیکن آپ اگر چاہتے ہیں مستقبل کا وزیر اعظم دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ، یہ بات آج نہیں تو 10 سال بعد مل جائے گا، آپ کیسے روکیں گے؟ دیکھیں ٹائم لگے گا. اچھا ان کی سیاست آپ بھائی پارلیمنٹ میں خطاب دیکھ لیں بلاول کا یا پریس کانفرنس دیکھ لیں کس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے وہ بات
تو یہ تحریک انصاف کا گیم ہے JIT کو سامنے لا کر اس پارٹی کو بیک فٹ پر بھیجنا. یہ بھی یہی لگتا ہے. سب وہی ساری چیزیں ہیں، حربے یوز کیے جا رہے ہیں کہ بس وہ ان کو وہیں تک محدود رکھیں. ابھی یہ کام علی زیدی کو سونپا ہوا ہے. قومی اسمبلی کے اندر سے تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، جس طرح سے سارے الزامات پیپلز پارٹی پہ، بلاول پہ، آصف زرداری پہ، فریال تالپور پہ لگا دیے، جب قادر پٹیل جواب دینے پہ آتے ہیں تو ان کا مائک بند کر دیا جاتا ہے. سر یہ تو انصاف ہے. ایسے تو معاشرہ نہیں چلتا، ایسے حکومت نہیں چلائی جا سکتی. دھونس اور دھاندلی کے ساتھ اگر کام کیا جائے گا اگر آپ نے جو ایک بات کی، آپ دونوں حضرات نے یہ بات کی ہے کہ بیسیکلی نون لیگ تو بالکل سر آل شریف جو ہے نا وہ تو مائنس ہے سر، لیٹ گئی ہے. ان کو کوئی اب ان کے پاس نہیں، کسی کو مانت نہیں کر سکتے. وہ بھی ان کا بھی کسی وقت بھی داؤ لگ سکتا ہے. پاکستان میں بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. نہیں، میں نے نہیں کہہ رہا ہوں اس کا بالکل اپنے آپ کو خاموش کر دیا ہے. ہم لوگوں کا فی الحال کوئی چانس نہیں ہے، فی الحال ان کا کوئی چانس نہیں ہے. اور اس کے بعد میرا خیال ان کو سیکنڈ ٹرم نہیں ملے گا. آپ کا میرا خیال ہے اس نوٹ پر، انور صاحب کے اس نوٹ پر کہ عمران خان صاحب پورے 5 سال مکمل کریں گے، اس کی 2-3 وجوہات کرنا بھی چاہیے اور کہنا یہ ہے. اور خود میرا بھی یہی موقف ہے کہ بظاہر اس وقت کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ان کو، اور لیکن اس کے بعد کا دوسرا چانس نہیں ہے میرا خیال. ہاں، اور یہ جمہوری عمل اور جمہوری عمل پورا ہونا چاہیے، اور ان کو نکالنے اور لانے کا جو اختیار ہے وہ عوام کے پاس ہونا چاہیے، عوام کے ووٹوں پر ہونا چاہیے. اور اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ اگر وزیر اعظم خود یہ چاہتے ہوں، جیسے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ خود الیکشن کال کر لیتے ہیں، خود عوام کی عدالت میں جا کر دوبارہ ووٹ لینے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ ان کا ایک اپنا ایک پروگریٹو ہے، اپنا ایک موقف ہے جس کو ہم تائید کریں گے ظاہر ہے. لیکن اس کے علاوہ تبدیلی کا کوئی امکان اس لیے کہ کوئی، جیسے آپ نے مجھے کہا کہ ڈور کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی یا پیچ لگ گیا یا نہیں لگا، اس گیم سے ہم کو آگے نکلنا چاہیے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ سارے معاملات کم از کم ایک پرسیپشن کی حد تک لوگوں کے ووٹ سے حل، نہ یہ کہ صرف یہ قیاس آ رہا ہے میڈیا میں اور کچھ مخصوص کوارٹرز میں. دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. یہ ایک اچھا فورم تھا. آئی ایم ریئلی ہیپی. بہت خوشی ہوئی آپ دونوں سے بات کر کے، کافی اچھا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے. اور آپ کے آم کا بہت شکریہ. آپ نے بلکہ یہاں تو آم کے آم گٹھلیوں زیارت کرا دی. دیکھیں آم کی زیارت کرا دی میں نے آپ کو. دیکھیں بالکل صحیح بات. یہاں ہم کو مل جاتے ہیں میکسیکو کے اور ہیٹی کے آم مل جاتے ہیں امریکہ میں. کینیڈا کے ہمارے پاکستان کے آم کھا لیتے ہیں. بس یعنی کہ بس اینڈنگ نوٹ میری طرف سے تو یہی دیکھیں نا، جب مجلس ختم ہوتی ہے تبرک کا اہتمام کیا جاتا ہے نا، تو جسٹ لائک یعنی کہ تبرک کے طور پہ میں نے آم پیش کر دیا. بہت بہت دونوں حضرات کا بہت شکریہ. میں آج ایک چھٹی کا دن ہے یہاں پر امریکہ میں، خاص طور سے جولائی 3 کل جہاں ان کی جامع آزادی ہے جولائی 4 کو. تو اس موقع پر اپنا وقت نکالا. ندیم آپ نے بہت اپنا وقت نکالا شام. نہیں تھینک یو. آپ لوگ کو یوم آزادی مبارک ہو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آپ سب لوگوں کو چلیں پھر انشاءاللہ رابطہ رہے گا. اوکے، خدا حافظ. آپ تمام خواتین و حضرات کا، بہن بھائیوں کا اس لائیو براڈ کاسٹ کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ ٹائم میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی زیادہ اور پارٹیسپیشن ہو. اپنی تجاویز دیجیے گا، بتائیے گا کہ ہم اس کو اور کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کم از کم ہر ہفتے اس کو باقاعدگی سے کیا جائے. تھینک یو. خدا حافظ. خدا حافظ.